اس سے پہلے ہم نے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے بارے میں ایک باب پڑھا تھا جس کا عنوان تھا بورڈ یاترا۔ ہوا یہ کہ 40 برس کے بعد ہمیں ISSB دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا اور اس کی تفصیلات آپ کو ان ابواب میں مل جائیں گی۔ تو اس تجربے کی روشنی میں ہم نے 3 نئے باب لکھے، تو اس لیے یہ 3 نئے باب جو ہیں یہ اس جنٹلمین بسم اللہ کتاب جو ہے اس کے 26ویں ایڈیشن میں شامل ہیں۔ تو جو نئے باب لکھے ہیں ان کا پہلا باب کا عنوان ہے نزول ثانی در شہر خوباں۔ ہم نے اس کو شہر خوباں کیوں کہا، یہ جب میں پڑھوں گا تو آپ کو اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ 40 برس پہلے کی بات ہے کہ ہم کمیشن کے آرزو لیے انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کو ہاٹ میں وارد ہوئے تھے۔ ایک ذرہ ناچیز، ایک بندہ گمنام، تہی دامن، تہی دست تہی دامن، سنگ نہ سنگ تراش، گل نہ خار، حیران پریشان۔ ISSB کے بارے میں شائع شدہ کتابوں سے آشنائی بھی وہیں جا کر ہوئی تھی۔ کسی نے طرز کھاتے ہوئے کتاب ہمیں بھی پیش کی تھی، لیکن چند صفحات کی ورق گردانی کے بعد ہم نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی تھی کہ ایک رات میں کیا کچھ پڑھا جا سکتا تھا۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ منتخب کرنے والوں نے ہمارے اندر جھانک کر کچھ خام صلاحیتوں کا سراغ پایا اور یہ سوچ کر کہ جھاڑ پونچھ کر تراش خراش کے بعد اسے کام کا بندہ بنایا جا سکتا ہے، ہمیں منتخب کر لیا۔ اللہ جانے ان کا انتخاب کہاں تک درست تھا۔ ہم پہلے معقول بندے تھے یا اب؟ بقول سید فہیم الدین تو سنتے تھے ایک معقول بندہ ہے، فہیم الدین تو سنتے تھے ایک معقول بندہ ہے، مگر یہ شخص کیسا بور لے کر آ گئے جانا۔ افواج پاکستان میں کمیشن کے امیدواروں کو ISSB آنے کے صرف 2 موقع ملتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ طلبہ گریجویشن کرنے کے بعد ایک اور موقع سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دلچسپ واردات یہ ہوئی کہ پہلی کوشش میں کامیاب ہونے کے باوجود دوسری مرتبہ بھی ISSB جانے کا موقع ملا، لیکن ذرا مختلف انداز سے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ بورڈ یاترا میں 40 برس کا وقفہ ہوا۔ پہلی کوشش میں کامیابی کے بعد فوج میں کمیشن ملا اور ہم نے 30 برس فوج کی بھٹی میں گزارے، 1 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اور بقیہ فوج کے مختلف شعبوں میں۔ ملٹری اکیڈمی میں تربیت کے بعد پہلی پوسٹنگ بنوں میں ہوئی، جہاں پوسٹ کمیشن ٹریننگ کے لیے ہمیں ایک انفینٹری یونٹ 5 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ اس تربیت کا دورانیہ اگرچہ 6 ماہ تھا، لیکن ہماری خواہش پر ہمیں یونٹ ہی میں رہنے دیا گیا اور ہم نے 1 سال وہاں گزارا۔ بعد میں مختلف کورسز کیے، انفینٹری کا بنیادی کورس، آفیسرز ویپن اینڈ جونیئر لیڈرشپ، ایجوکیشن کا بنیادی اور مڈ کیریئر کورس، ایڈوانس کورس، پیرا جمپ کورس، گلائیڈنگ کورس اور بہت سے دوسرے کورس جن کے دوران فوج ہمیں تراشتی خراشتی رہی۔ مختلف جگہوں پر تعیناتی اور کورسز کے دوران پورا پاکستان دیکھنے کا موقع ملا، جن میں شمالی علاقہ جات کے بلند و بالا برف پوش پہاڑی سلسلے، پنجاب کا صحرائے چولستان اور سندھ کا صحرائے تھر شامل ہیں۔ ان پہاڑوں اور صحراؤں کو ہم نے محض سرسری نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ سابق وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل KM عارف کے شعر پر عمل کیا کہ جو دیکھا کسی کو تو پوری نظر سے، جو چاہا کسی کو تو بھرپور چاہا۔ کوہ پیمائی اور سرحد نوردی کا موقع ملا تو ان تجربوں میں ہم نے راولپنڈی، اسلام آباد، بہاولپور، کراچی اور حیدرآباد کے کئی صحافیوں کو بھی شریک کیا، جو آج تک ان تجربات کو یاد کرتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے کالموں میں ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کر لیتے ہیں۔ پہاڑوں اور صحراؤں میں قیام و سفر کے بعد ہی ہمیں علامہ اقبال کا یہ شعر
اپنے پورے مفہوم کے ساتھ سمجھ میں آیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اس دوران فوج ہمیں پڑھاتی لکھاتی رہی، ہم نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ فوج نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز سے 2.5 سال کا عربی کا کورس کروایا۔ موسم گرما کی تعطیلات میں تیاری کر کے اپنے طور پر انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ 2 سال تک سعودی عرب میں مترجم کی حیثیت سے تعینات رہے۔ صومالیہ کے اجلے دیار اور کینیا کے سرسبز باغات دیکھنے کا موقع ملا۔ اس دوران ہم کچھ نہ کچھ لکھتے رہے۔ جب ریٹائر ہوئے تو 6 کتابوں کے مصنف تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی پذیرائی ملی۔ جب ہم دوبارہ ISSB آئے تو زیر نظر کتاب کے 25 ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ تمام کتابوں کو ملا جلا کر 85 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ پوری فوج ہمیں جانتی تھی اور ظاہر ہے کہ ISSB کے بیشتر افسران بھی۔ یہ تھا وہ پس منظر جس کے ساتھ ISSB میں ہمارا دوبارہ نزول ہوا۔ ISSB ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اب تو یہ شہر خوباں بن چکا ہے کہ ماہرین نفسیات کے شعبے میں تقریباً نصف تعداد خواتین افسروں کی ہے جو وردیاں بھی نہیں پہنتی۔ ان کے رنگ برنگے لباس ISSB کے ماحول کو حسین تر بناتے ہیں۔ ویسے بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ہوا یوں کہ چھوٹے بیٹے عبدالصمد کو، جو ملید میں ایئر ڈیفنس کی ایک یونٹ میں سیکنڈ ان کمانڈ کے فرائض انجام دے رہے تھے، ISSB کو ہارٹ منسلک کر دیا گیا۔ کمیشن کے امیدواروں کو تو 4 دن تک جانچا پرکھا جاتا ہے، لیکن ان افسروں کے انتخاب کے لیے جن کو مامور کیا جاتا ہے، تعیناتی سے پہلے 8 دنوں تک ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ متوازن شخصیت کے مالک ہیں یا نہیں، اور امیدواروں کے انتخاب کے اہل بھی ہیں یا نہیں۔ جو افسر کامیاب قرار پائیں ان کی تقریباً 3 مہینے تربیت کی جاتی ہے۔ اکا دکا افسر اس تربیت کے بعد بھی ناموزوں قرار دے کر واپس کر دیے جاتے ہیں۔ میجر عبدالصمد ابتدائی جانچ پڑتال میں کامیابی کے بعد تربیت کے مرحلے میں تھے جب ضد کر کے ہمیں بھی ساتھ لے گئے اور پورا 1 مہینہ ہم نے وہیں گزارا۔ ISSB کے آفیسرز کالونی میں قیام کا دوسرا یا تیسرا دن تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو میجر عبدالصمد اپنے ایک رفیق کار کے ساتھ منتظر کھڑے تھے۔ گفتگو کے دوران کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ISSB جا کر وہ ٹاسک ایریا دیکھ سکیں جہاں 40 برس پہلے ہمیں انتخاب کے مراحل سے گزرنا پڑا تھا۔ زیر تربیت کیڈٹ ہوں یا افسر، ان کا مقام و مرتبہ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا ہوتا ہے، جہاں چاہے بٹھا دیا، جہاں سے چاہا اٹھا دیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی تکمیل کے بعد نئی افسری کے نشے میں سرشار، شانوں پر ایک پھول سجائے جب سیکنڈ لیفٹیننٹ صاحب اپنی یونٹ میں پہنچتے ہیں تو بعد از کمیشن تربیت کا ایک اور مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ سیکنڈ لیفٹیننٹوں کو اکثر یونٹوں میں ہدایت کی جاتی ہے کہ یو آر ٹو بی سین اونلی، یعنی تمہیں صرف نظر آنے کی اجازت ہے، یعنی اپنے خیالات عالیہ کو اپنے پاس ہی رکھیں، گل افشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میجر عبدالصمد سیکنڈ لیفٹیننٹ تو نہیں تھے، لیکن تھے تو زیر تربیت ہی۔ بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ابو میں آپ کو اندر نہیں لے جا سکتا۔ ان کے ایک رفیق کار میجر عدنان شفیق نے تجویز پیش کی، اگر آپ میس کی چھت پر چڑھ جائیں تو ISSB نظر آ جائے گا اور ٹاسک ایریا بھی۔ لیکن ہم نے کہا کہ لیکن فاصلہ 2-3 کلومیٹر سے زیادہ ہے، ٹاسک خاک نظر آئیں گے۔ کہنے لگا، سر میں آپ کے لیے دوربین کا بندوبست کر دوں گا کہیں سے، شاید ISSB کے کوت یعنی اسلحہ خانے ہی سے مل جائیں۔ اللہ کے بندے، چاروں طرف فوج کے یونٹ ہیں، اسلحہ کے ڈپو، بارود کے ذخیرے، بریگیڈیروں اور جنرلوں کی رہائش گاہیں، ہم شکل سے بھی طالبان نظر آتے ہیں۔ کسی ذمہ دار نے ہمیں میس کی چھت پر
دوربین سے تانگ جھانک کرتے دیکھ لیا تو کون یقین کرے گا کہ ہم صرف ISSB کا ٹاسک ایریا دیکھ رہے تھے۔ ہم نے تجویز مسترد کر دی۔ اس دوران ISSB کے G2 سلیکشن میجر محمد ساجد بھی ساتھ آ کھڑے ہوئے اور بڑے غور سے گفتگو سن رہے تھے۔ وہ جس عہدے پر فائز تھے بر بنائے عہدہ خاصے اختیارات کے مالک تھے۔ انہوں نے بھی ہماری کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کی، سر آپ فکر نہ کریں، کل آ جائیں 10 بجے، ہم آپ کو پورا ISSB دکھائیں گے۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر ہم ان کے دفتر پہنچ گئے۔ میجر ساجد نے ہمیں ساتھ لیا اور ٹاسک ایریا میں پہنچ گئے۔ مختلف گروپس اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میجر ساجد نے ایک ٹاسک کے گرد ہمارے لیے بھی کرسیاں لگوا دیں۔ میجر سمیر سعید جنجوا گروپ ٹیسٹنگ آفیسر تھے۔ ان کے ساتھ ایک زیر تربیت افسر میجر علی بیٹھے تھے، جو یہاں آنے سے پہلے 3.5 سال تک پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پلاٹون کمانڈر رہے تھے۔ PMA میں پلاٹون کمانڈر کی بڑی دہشت ہوتی ہے۔ دور سے بھی نظر آ جائے تو کیڈٹ راستہ بدل لیتے ہیں۔ ان کے ایک اشارہ ابرو پر کیڈٹوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ISSB میں وہ UT تھے، انڈر ٹریننگ، زیر تربیت۔ PMA کی ساری عقل فون رخصت ہو چکی تھی اور وہ میجر سمیر سے ایک کورس سینئر ہونے کے باوجود بھیگی بلی بنے بیٹھے تھے۔ ISSB میں تربیت کی تکمیل کے بعد انہیں ISSB ملیر تعینات کیا گیا، جہاں سے انہوں نے اسٹاف کالج انٹرنس امتحان پاس کیا اور آج کل اسٹاف کالج کوئٹہ میں زیر تربیت ہیں۔ ٹاسک ایریا میں ٹاسک پر کام کرتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے ہمارے ہاتھ میں کوئی مہذب شیشہ ہو، جس کی مدد سے ہم نہ صرف کمیشن کے امیدواروں کو دیکھ سکتے تھے بلکہ ان کے اندر اتر کر ان کی شخصیت کا مطالعہ بھی کر سکتے تھے۔ زیر مشاہدہ گروپ میں ہمیں صرف ایک امیدوار کمیشن کے لیے موزوں نظر آیا۔ ہم نے میجر ساجد سے تبادلہ خیال کیا اور بعد میں میجر سمیر سے بھی۔ انہوں نے ہماری رائے سے اتفاق کیا۔ ٹاسک ایریا سے میجر ساجد ہمیں انفرادی رکاوٹوں یعنی انڈیویجول آبسٹیکلز کے علاقے میں لے گئے۔ غرض انہوں نے ہمیں ISSB کا تفصیلی معائنہ کروایا اور آخر میں ہمیں ISSB کے پریزیڈنٹ بریگیڈیئر عبداللہ کے سپرد کر کے اپنے دفتر لوٹ گئے۔ پریزیڈنٹ کا دفتر کچھ اس طرح واقع ہے کہ شیشے کی وسیع و عریض کھڑکیوں سے ISSB کا نظر آنے والا علاقہ ایک سبزہ زار کی طرح نظر آتا ہے۔ سرسبز گھاس کے اونچے نیچے قطعات، کھلتے ہوئے پھولوں کی خوبصورت کیاریاں، صاف ستھری روشیں، چھتنار درخت، اڑتے پرندے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی گلیریاں۔ بریگیڈیئر عبداللہ نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا اور کتابوں کے بارے میں گفتگو کے بعد اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جسے ایک واقعے کی وجہ سے تاریخی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیل ہم الگ سے بیان کریں گے۔ بریگیڈیئر عبداللہ سے ملنے کے بعد ہم گھر واپس آئے تو سائیکالوجسٹ ڈائمنشن کے سربراہ محترم کرنل شعیب نظامی کا فون آیا۔ انہوں نے گلہ کیا کہ ہم ISSB آئے تو ان کے شعبے میں کیوں نہیں آئے۔ انہوں نے دعوت دی کہ دوسرے دن وہ ان کے شعبے میں آئیں تو وہ ہمیں اس کارکردگی سے آگاہ کریں گے جس کا مظاہرہ ہم نے 1972 میں بطور امیدوار کیا تھا۔ دوسرے دن ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہماری فائل منگوائی۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ 40 سالہ پرانا ریکارڈ چشم زدن میں مل گیا تھا۔ فائل پڑھتے ہوئے ہنسنے لگے اور بولے کہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر۔ ہم نے کہا کہ بری خبر پہلے سنا دیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کے سائیکالوجسٹ میجر صادق نے ہمیں فیل کیا ہوا تھا، لیکن ڈپٹی پریزیڈنٹ اور GTO کے ہاں ہم پاس تھے اور اچھے نمبروں سے۔ سائیکالوجسٹ نے بحث کے بعد باقی 2 سے اتفاق کر لیا تھا اور مجموعی طور پر ہمیں کامیاب قرار دے دیا گیا تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ ہمارا رزلٹ 4042 تھا۔ ڈاکٹر شعیب نے بتایا کہ کامیاب ہونے والے امیدواروں میں بمشکل 10% افراد یہ گریڈ حاصل کرتے ہیں، اکثریت اس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے بعد کرنل شعیب نے بتایا کہ ان کے شعبے کے سبھی افسر ہم سے ملنے کے تمنائی تھے
اور سب ایک حال میں جمع ہیں، ہم وہاں چل کر ان سے خطاب کریں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہال کی طرف چل دیے۔ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہال میں پہنچے تو سائیکالوجسٹ ڈائمینشن کے سب افسر، جن میں تقریباً نصف تعداد خواتین افسروں کی تھی، ہال میں موجود تھے۔ ہمیں براہ راست ڈائس پر کھڑا کر دیا گیا۔ حیران پریشان، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ آخر اللہ کا نام لے کر گفتگو شروع کی۔ خواتین و حضرات، آپ میں سے ہر شخص 9 10 امیدواروں کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے ایک دن میں، لیکن آج آپ سب مل کر مجھ اکیلے غریب کو جانچنا چاہتے ہیں۔ کرنل شعیب نے سخت زیادتی کی ہے کہ مجھے بتائے بغیر اچانک آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اتنے بہت سے ماہرین نفسیات کے نرغے میں گھر جانے کے بعد ہماری زبان تو گنگ ہوا چاہتی ہے۔ اب سے 40 برس پہلے جب ہم بطور امیدوار ISSB میں وارد ہوئے تھے تو بے خبری میں پکڑے گئے تھے، اور آج بھی ہمیں بے خبری میں پکڑا گیا۔ مختصر سے خطاب کے بعد ہم نے انہیں سوالات کی دعوت دی۔ یہ سوالات اسی نشست میں کیے گئے اور فی البدیہہ ان کے جوابات دیے گئے۔ اس نشست کے اختتام پر کرنل شعیب نظامی نے کہا کہ یہ سوال و جواب اتنے دلچسپ اور معلوماتی ہیں کہ وہ انہیں ISSB کے شائع ہونے والے مجلے پرزم کے آئندہ شمارے میں شائع کریں گے۔ پرزم کے ایڈیٹر فلائٹ لیفٹیننٹ انیس کو اسی وقت یہ ذمہ داری سونپ دی گئی کہ وہ سوالات و جوابات کو مرتب کریں۔ یہ سوال و جواب تھوڑی بہت قطع برید اور نظر ثانی کے بعد ایک الگ باب میں دیے گئے ہیں۔ ISSB میں انتظامی شعبوں کے علاوہ کمیشن کے امیدواروں کو جانچنے کے لیے 3 شعبے ہوتے ہیں: سائیکالوجی ڈائمینشن، گروپ ٹیسٹنگ آفیسرز ڈائمینشن اور ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن۔ امیدواروں کی آمد پر انہیں 8 سے 10 کے گروپوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہر گروپ کے لیے تینوں شعبوں سے ایک افسر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدھ افسر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا امیدوار کس افسر کے سپرد کیا گیا ہے۔ ایک گروپ پر مقرر کیے جانے والے افسروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ باقی شعبوں کے کون افسر ان امیدواروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں جنہیں وہ جانچ رہے ہیں۔ یعنی تینوں شعبوں کے افسر آزادانہ طور پر امیدواروں کو پرکھتے ہیں۔ پہلا دن سائیک ڈے کہلاتا ہے اور سب امیدوار ماہرین نفسیات کے سپرد ہوتے ہیں۔ دوسرے تیسرے دن GTO امیدواروں کو ماڈل رومز، ٹاسک ایریا اور انفرادی رکاوٹوں میں لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیدوار انٹرویو کے لیے اپنے مقرر کردہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کے سامنے بھی پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تینوں افسر اپنے اپنے طور پر امیدواروں کو جانچتے ہیں اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پرکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب تینوں اپنا اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو آخری دن ان کو ایک مشترکہ کانفرنس میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ اسی دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک گروپ کو کون کون افسر جانچ رہے تھے۔ اب اس نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو وہ اپنے نوٹس ملاتے ہیں تو تقریباً 90% امیدواروں کے بارے میں ان کی رائے ایک سی ہوتی ہے۔ کسی ایک نے کسی امیدوار کے کردار کی کوئی خامی تلاش کی ہو تو باقی افسروں کی تشخیص بھی ویسی ہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ مختلف زاویوں سے امیدواروں کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ جو امیدوار ایک افسر کے نزدیک کامیاب ہو تو باقی 2 افسروں کے ہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جو ایک کے ہاں ناکام تو باقی افسروں کے پاس بھی ناکام۔ تقریباً 10% امیدوار ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کی رائے نہیں ملتی۔ کسی بھی امیدوار کے حتمی انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ تینوں افسر اس پر متفق ہوں۔ اب ان میں زیادہ تر امیدوار تو ایسے ہوتے ہیں کہ باہمی گفت و شنید کے بعد تینوں افسر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایک افسر بھی اپنی رائے پر ڈٹا رہے تو کیس کمانڈنٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ کمانڈنٹ تینوں افسروں کی رائے کا مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ متعلقہ امیدوار سے سارے ٹاسک دوبارہ کروائے جائیں یا صرف انٹرویو کے لیے بلایا جائے۔ کمانڈنٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ISSB کا نظام
انتہائی صاف شفاف ہے، اس میں کسی کی سفارش کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہم نے بریگیڈیئروں اور جرنیلوں کے بیٹے فیل ہوتے دیکھے اور دور دراز دیہاتی علاقوں کے غریب گھرانوں کے بچے کامیاب ہوتے ہوئے۔ صاف ستھرے کردار کے مالک، ایسے امیدوار جن کو معلومات عامہ پر قدر عبور حاصل ہو اور انگریزی میں تھوڑی بہت شدھ برت رکھتے ہوں، یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ماہرین نفسیات تو امیدواروں کو جانچنے میں پورا دن لگاتے ہیں۔ جی ٹی اوز 2 دن تک امیدواروں کو ماڈل رومز، ٹاسک ایریا اور انفرادی رکاوٹوں میں جانچتے ہیں، لیکن ڈپٹی پریزیڈنٹ 15-20 منٹ کے انٹرویو میں امیدواروں کے اندر کیسے جھانک لیتے ہیں اور شخصیت کے ان تمام پہلوؤں کا سراغ کیسے لگا لیتے ہیں جن کے لیے ماہرین نفسیات اور جی ٹی اوز 1.5 سے 2 دنوں تک مغز کھپاتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ کرنل منظور احمد، جو شعبہ تحقیقات کے سربراہ بھی تھے، کرنل سرفراز، سینئر ڈپٹی پریزیڈنٹ اور ونگ کمانڈر رفیع سے تفصیلی ملاقات اور بات چیت کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہماری یہ رائے مزید پختہ ہو گئی کہ ISSB کا نظام کمیشن کے امیدواروں کو پرکھنے کا بہترین اور شفاف ترین نظام ہے، لیکن ظاہر ہے تو انسانوں کا بنایا ہوا اور بشری کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ شک کا فائدہ امیدواروں کو دیا جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھار غیر مستحق افراد بھی کامیاب ہو جاتے ہیں جو بعد میں گل کھلاتے ہیں، لیکن مستحق افراد کے بارے میں بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے۔